السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت کا بیان۔ موت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قوم اس کا انکار نہیں کرتی۔ دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ ایک دن اس کا سلسلہ حیات منقطع ہونے والا ہے۔ ایک وقت اس پر ایسا بھی آئے گا کہ جب اس کی روح کب سے عصوری سے پرواز کر جائے گی۔ غرض کی دنیا کا ہر عقل مند اس بات پر متفق ہے کہ موت کا کڑوا گھٹ ہر انسان کو پینا ہے، اور پھر یہ بھی مسلم ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ موت اس وقت مقررہ سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ تاخیر کر سکتی ہے۔ جب انسانی زندگی کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت موت کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کوئی سائنس حربہ اس کے لیے مانع بن سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت 49۔ اسی طرح دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی قلعہ، کوئی محل اس کے اور انسان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لگے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ پارہ 5 رکوع 8 آیت 78۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ان تمام حقائق کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کا آنا جس قدر یقینی ہے اتنا ہی لوگ اس کے بارے میں غفلت کے شکار ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ آنے والا وقت اس کے لیے موت کا پیغام لا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کرتا نظر آتا۔ دنیا کی رنگینیوں اور اس کے حسین شب و روز میں لوگ اس طرح گم ہے گویا ان کے نزدیک موت کا کوئی تصور نہیں، نہ انہیں کبھی موت یاد آتی ہے اور نہ ہی کبھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ تقوی اور خوف خدا اس سے عاری ہے، اور یہ غفلت تمام گناہوں کی اصل ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اس لیے ہم موت کی یاد، موت کی حقیقت، نجا کا وقت، خاتمہ بالخیر، تکفین و تدفین وغیرہ عنوانات پر کچھ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور موت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، نیز موت کی یاد کثرت سے کرتے ہوئے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ موت کی حقیقت۔ زندگی کیا؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہیں اعضاء کا پریشاں ہونا۔ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ جب روح بدن انسانی سے جدا ہو جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، کیونکہ فنا مٹ جانے کو کہتے ہیں، اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد مٹتی نہیں بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد روح اس کے بدن سے ایسی دور ہو جاتی ہے جیسے تدفین کے بعد اس کا بدن اقریبا اور احبا سے دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوری ایسی بھی نہیں ہوتی کہ بدن کا اس سے تعلق بالکل ختم ہو جائے، بلکہ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کی راحت سے اسے بھی راحت پہنچتی ہے۔ مرنے سے قبل دنیاوی زندگی میں روح پر جو حالت غیر منکشف تھے، اب بعد موت اس پر ان میں سے بہت سے احوال مکشف ہونے لگتے ہیں، مثلا عذاب خداوندی، ملائکہ، اعمال وغیرہ۔ موت و حیات کی تخلیق کا مقصد۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ پارہ 29 سورہ ملک آیت 2۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ تمام موجودات اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اسی طرح وہ ممکنات جو موجود نہیں وہ بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس پر دلائل و شواہد پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا کہ موت و حیات تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالی ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز مرض وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست نابود ہوتی ہے۔
کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے اور نہ ہی خود بخود معدوم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے سماع و بصر، سننے دیکھنے کی طاقت، فہم و تدبر، سمجھ اور غور و فکر کی بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ و عارفہ مقام بخشا ہے اور تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی تم قدر کرتے ہو اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضا الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، یا دولت اور اقتدار اور جوانی اور صحت کا نقشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عروج خرچ کرتے ہو۔ موت کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو حضرت اجرائیل علیہ السلام بندے کی روح قبض کرتے ہوئے کچھ فرشتے آپ کے معاون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت پر۔ کنز ایمان سورہ جمعہ آیت 42۔ اسی کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی کسی پر موت مسلط نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ موت کا حکم فرماتا ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی ہے، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، پارہ 7 سورہ انعام آیت 61۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہوا، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، پارہ 14 سورہ نحل آیت 28۔ مذکورہ بالا آیتیں سے پتہ چلا کہ موت دینے والی کئی فرشتے ہوتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور روح المعانی میں ذکر کیا گیا ہے کہ روح تو فقط ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، البتہ 6 اور فرشتے ان کے معاون ہوتے ہیں۔ 3 فرشتے مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور تعظیم و تکریم سے ان کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر علیین جنتی مقام میں پہنچا دیتے ہیں، اور باقی 3 فرشتے کفار کی روح کو ایک ٹاٹ نما کپڑے میں لپیٹ کر سجین دوزخ کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ موت کا فرشتہ، فرمان باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے، پارہ 21 سورہ سجدہ آیت 11۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے واضح ہوا کہ موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا لقب ہی ملک الموت ہے اور اس کا نام اسرائیل ہے جس کا کام ہی روح قبض کرنا ہے۔ موت کی قسمیں، چونکہ زندگی کی 3 قسمیں ہیں، اس کے مقابل موت کی بھی تین ہی قسمیں ہیں۔ اول زندگی حسی جو محسوس ہو، اس کے مقابل موت حسی جو بظاہر معلوم ہو۔ اسی لحاظ سے فرمایا گیا، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا، پارہ 23 سورہ جمعہ آیت 30۔ یہاں موت سے مراد حسی موت ہے جو بظاہر دیکھنے میں آئے اور جسم بحث و بحرک نظر آئے۔ دوم زندگی حقیقی جیسے روح کی زندگی کہ وہ جسم سے جدا ہو کر بھی برقرار رہتی ہے، اس کے مقابل موت حقیقی ہے جیسے کہ قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، اس دن ان کی روح بھی فنا ہو جائے گی۔ سوم زندگی حکمی جو دیکھنے میں نہ آئے مگر اس پر زندگی کے بہت سے احکام جاری ہو، جیسے کہ انبیاء کرام کی وفات کی اس پر بہت سی زندگی کے احکام شریعہ جاری ہے، مثلا میراث تقسیم نہ ہوگا اور ان کی ازواج کا کسی سے نکاح جائز نہ ہوگا ہونا وغیرہ، اور کچھ احکام موت کے بھی جاری ہوتے ہیں جیسے کہ کفن دفن وغیرہ۔ اسی طرح شہداء پر بقائے جسم اور اطاعت رزق وغیرہ زندگی کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور کفن و دفن نماز جنازہ وغیرہ احکام موت جاری ہوتے ہیں۔ اس کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اس کی جوزہ اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل موت حکمی ہے، جیسے مرتد کی بظاہر وہ زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن اس پر موت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اس کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اس کی جوزہ اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔